وہ خوش نصیب لڑکیاں ہیں جنہوں نے عزت کی پہرے داری کی اپنے گھر میں۔ تو دیکھنا ذرا، جس دن تمہاری ڈولی سج کر جاتی ہے نا شادی کے دن، ہمارے والدین ہنسی میں بھی روتے ہیں اور غم میں بھی روتے ہیں، خوشی میں بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ سینہ چوڑا ہو جاتا ہے ہمارے والدین کا، بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ میرے عزیزوں، میری بہنوں، اس باپ کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ چاند کو دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے جس کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے گئی ہو۔ بڑی ساری گولیاں اتنا کام نہیں کرتی جتنا محبت کے 2 جملے کر جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں محبت کی اتنی اہمیت ہے، اور جس دین کے ہم آپ ماننے والے ہیں وہ دین تو کہتا ہے ساری بات ہی محبت کی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو تو یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ ویسے ہی جب آپ شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں تو یہ پسند سے کرتے ہیں، یہ پسند ہے آپ کی، آپ اس کو اپنے گھر میں لے کر آ جائیں۔ اس کے بعد آپ اس کی خوشی اور اس کے غم کا اور اس کے کھانے پینے کا، اس کی تکلیف کا اور ہر چیز کا احساس رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ پھر محبت ہوئی۔ بیویوں کو تو لاڈلی ہونا چاہیے شوہر کا، اتنی لاڈلی تو ضرور ہونی چاہیے۔ میں کہتی ہوں وہ عورتیں خوش نصیب ہیں جو اپنے شوہر کے لاڈلی ہیں، جن کے شوہر ان کے نخرے اٹھاتے ہیں اور ان کی پسند کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی پسند کی چیزیں ان کے لیے لے کر آتے ہیں، ان کے لیے ویٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اکٹھا بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ایسے بھی گھر ہیں اور ایسے بھی مرد ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ باوقار شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خوب خیال رکھتا ہے۔ آج زندگی کا سب سے بڑا دکھاوا اور سوشل بازی پتہ ہے کیا ہے؟ شادیاں۔ انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے صرف ان 500 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو آپ کو کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جو 500 لوگ آپ کی شادی میں آئے تھے وہ آپ کے ڈیورس کے ٹائم پہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں؟ کوئی آپ کی مدد کرنے نہیں کھڑا ہوگا، کوئی کسی کام نہیں آنے والا۔ یہ جتنے بھی لوگ شادی میں آ کر کہتے ہیں نا کہ کیا بڑھیا سیٹ اپ کیا ہے، کیا شادی کری ہے، منہ پہ تو سب تعریف کرتے ہیں اور اینڈ میں پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ شادی میں سب کچھ تو تھا، لیکن اگر اس آئٹم کی جگہ پر یہ رکھ دیا ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا۔ فلانی روٹی کتنی بیکار تھی، بریانی اتنی پھیکی تھی کہ پوچھو ہی نہ، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ شادی کی پہلی رات شوہر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو بیوی سے غصے بھری آواز میں کہنے لگا، تیرے باپ نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ یہ کہہ کر بیوی کے پہنے ہوئے سونے کے گہنے اتارنے لگا۔ بیوی کے سونے کے گہنے اتار کر بیوی سے کہنے لگا، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں یہ گہنے پہننے دوں گا؟ کیونکہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شوہر کی یہ ساری باتیں سن کر بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، کیا ہوا آخر؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میرے والد صاحب نے ایسی کون سی غلطی کر دی ہے؟ شوہر نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا، تیرے باپ نے مجھے پلاٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، آخر جہیز میں اس نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ سمپل نکاح کرنا کس کی سنت ہے؟ نبی کی۔ مسجد میں نکاح کرنا کس کی سنت ہے؟ نبی کی۔ وداؤٹ جہیز نکاح کرنا کس کی سنت ہے؟ نبی کی۔ غریب لڑکی سے نکاح کرنا کس کی سنت ہے؟ نبی کی۔ نبی کی سنت پہ عمل کرو۔ ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں تو کہنے دو، آپ نبی کی سنت پر عمل کریں۔ کوئی شادی پر شامل ہو رہا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک۔ شادی کے بعد دوسری عورتیں خوبصورت کیوں لگتی ہیں؟ ایک شخص نے ایک تجربہ کار عالم دین سے اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہوئے کہنے لگا، شروع میں جب میری بیوی مجھے پسند آئی تھی تو اس وقت وہ میری نگاہ میں ایسی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں، اور میں نے جب اسے نکاح کا پیغام دیا اس وقت میری نگاہ میں اس جیسی کئی لڑکیاں تھیں۔ پھر جب میں نے اسے شادی کر لی تو اس وقت اس سے زیادہ خوبصورت کئی لڑکیاں میری نظر سے گزری۔ شادی کے چند سال گزرنے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا کہ دنیا کی تمام عورتیں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ شیخ نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیزیں نہ بتاؤں؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں،
حضرت نے کہا اگر تم دنیا کی ساری عورتوں سے شادی کر لو پھر بھی تمہیں ایسا ہی لگے گا کہ گلی کوچوں میں پھرنے والے ہمارا کتے دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اصل پریشانی تو تمہاری بیوی میں نہیں بلکہ اصل پریشانی تو یہ ہے کہ جب انسان لالچی ہو جائے کہ نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگے اور انسان شرم و حیا سے عاری ہو جائے تو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی بھی چیز اس کی آنکھوں کو نہیں بھر سکتی۔